تہجد سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، تہجد سے کیا کیا بینیفٹس ہے، زندگی میں کیسی چینجنگ آتی ہے، تہجد کون لوگ پڑھ پاتے ہیں، یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ تہجد ایسے کون سے لوگ ہیں جو پڑھ پاتے ہیں۔ بہت سے لوگ تہجد پڑھتے ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے لوگ تہجد پڑھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ تہجد زیادہ تر وہ لوگ پڑھ پاتے ہیں جنہیں عشق ہوتا ہے، جنہیں عشق ہوتا ہے اللہ سے، وہ تہجد پڑھ پاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق ہوتی ہے کہ آپ کی نیند میں سے آنکھ کھل جائے اور آپ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھ جائے، اور پھر آپ تہجد کے نوافل ادا کریں، اور اس کے بعد آپ جو ہے دعا مانگیں، اس کے بعد آپ قرآن مجید پڑھیں۔ یہ تہجد جو ہے، یہ کیسے زندگی میں چینجنگ آتی ہے تہجد پڑھنے والوں کے ساتھ، کیا کیا ہوتا ہے، معاملات کیسے چینج ہوتے ہیں، یہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا، تہجد میں نے بتایا ایک عشق ہے، تو تہجد جو ہے نا، بندہ اپنی نیند جو ہے نا، عشق کیسے ہے میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اپنی نیند جو ہے وہ اللہ کے لیے چھوڑ کر اٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت پکار رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی نیند چھوڑ کر اٹھ جاتا ہے، وہ وضو بناتا ہے اور تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تہجد پڑھتا ہے اور اپنے اللہ سے مانگتا ہے۔ اب تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، تہجد آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4، 6، 8، زیادہ تر جو ہے وہ 8 کا ہے، جو زیادہ تر جو روایات سے ملتا ہے کہ 8 رکعت جو ہے تہجد پڑھنی چاہیے۔ آپ 2، 4، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن 8 پڑھیں گے تو زیادہ وہ ہے، زیادہ فائدہ ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ بہتر طریقے، یعنی کہ بہتر طریقے سے آپ جب پڑھیں گے، بہترین آپ کو اس کا فائدے حاصل ہوں گے۔ تو اس کا یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ یعنی کہ آپ 8 رکعتیں جب پڑھتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فائدے ہی فائدے۔ اب تہجد جو ہے، میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس چیز کو سمجھیے، یقین مانیے، اتنے فائدے والی ویڈیو ہے یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، سب کچھ میں آپ کو چھوڑ کر یہ بتا رہا ہوں کہ تہجد کے بینیفٹس اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ کوشش کریے، اگر آنکھ نہیں کھلتی الارم لگا کر آپ سو جائیں، الارم پہ نہیں تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے آپ اٹھنے کی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ سے سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے بستر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اس وقت تھوڑا سا رونا شروع کر دے کہ اللہ میری تہجد میں آنکھ کھل جائے۔ رونا نہیں آتا، رونے سی شکل بنا لینی ہے اپنے۔ اچھا، اس کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے کہ تہجد میں ہماری آنکھ کھل جائے، اس کے لیے جلدی سونا ہے، آپ نے جلدی سوئیں گے، اور آپ نیند لے کر جب اٹھ کر آپ تہجد پڑھیں گے، رات کا آخری پہر جو ہوتا ہے اس میں آپ تہجد پڑھیں گے، اور تہجد کے آپ نے مثال کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر آپ نے 8 نوافل ادا کر لیے، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں آپ قرآن مجید پڑھیں، اس کے بعد آپ قرآن مجید پڑھیں، چاہے آپ آدھا پارہ پڑھ لیں، چاہے ایک پاؤ پڑھ لیں آپ، چاہے ایک رکوع پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور، کیونکہ اس وقت فرمایا گیا کہ اس وقت تہجد کے وقت جو قرآن پاک میں فرمایا گیا، تہجد کے وقت قرآن پاک جو پڑھتا ہے تہجد کے ٹائم پر، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب تہجد کے وقت کوئی بندہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے زبان سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، اس کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، فرشتے جو ہے اس وقت جو ہے نا وہ آتے ہیں اور منہ سے الفاظ اچکنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ کتنی پیاری بات ہے، سبحان اللہ، کہ فرشتے ایک کے بعد ایک اس طرح سے کرتے کرتے آسمان تک ان کا وہ بن جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نہیں مانتا کہ جو تہجد پڑھتا ہو، دل سے تہجد پڑھتا ہو اللہ کے لیے، اور وہ اٹھتا ہو اپنی نیند خراب کرتا ہو، جس وقت اللہ تعالیٰ پکار رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا، جو مانگنا ہے مانگو میں دوں گا۔ اللہ پاک اتنا قریب آ جاتے ہیں اس وقت کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں، ہم تہجد کے بعد ہم قرآن پاک اگر پڑھ لیں، آپ یقین مانیے اتنے فائدے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک استغفار کی تسبیح پڑھ لینی ہے، استغفار کی تسبیح اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ورنہ آپ تہجد کے ساتھ قرآن پاک پڑھیے، ایک رکوع پڑھ لو یار۔ یہ تجربے کی اس میں بات کر رہا ہوں میں،
آپ جو چاہ رہے ہوگے نا، یقین مانو یار، اپنے بھائی عبداللہ بھائی کی بات ماننا، جو چاہ رہے ہوگے زندگی میں وہ ملنا شروع ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ کے معاملات جتنے بھی پھنسے ہوئے ہیں آپ کے کھلنے لگ جائیں گے۔ وہ تہجد کے وقت ایسا ہوتا ہے جب فرشتے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے فرشتے، بعض روایت میں ہے، بعض جگہوں پر لکھا ہوا ہے کہ تہجد کی جب نماز، وہ تہجد کہہ رہا ہوں، فجر کی نماز جب ہوتی ہے، کیوں امام صاحب بڑی تقریر کر، یعنی کہ بڑی قرات کرتے ہیں، بڑی سورت پڑھتے ہیں؟ بڑی صورتیں پڑھنے کا کیوں حکم ہے؟ سنت سے کیوں ثابت ہے فجر میں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت فرشتے آتے ہیں، وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، زمین پر ایسی بہت ساری مخلوقات ہیں، زمین اور آسمان میں بہت ساری جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری ایسی جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ آپ یہ دیکھیے تہجد کے وقت، فجر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں، میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ فرشتے جو ہے ہماری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے۔ فجر میں ایک، شام میں، مغرب کے ٹائم، مغرب سے پہلے جو ہے نا، یہ ان کی شفٹ چینج ہوتی ہے، صبح کے فرشتے، صبح کے دن کے الگ ہیں، رات کے الگ ہیں۔ آپ جب تہجد کی نوافل ادا کریں گے، آپ قرآن مجید پڑھیں گے، اس کے بعد رو رو کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے جائز مقاصد کے لیے آپ دعا مانگتے ہیں، فرشتے اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ بڑا آپ کو ایک ذہنی سکون مل رہا ہوتا ہے، آپ کی دعا فوراً قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسی وقت، اسی لمحے دعا قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ جتنے بھی پھنسے ہوئے ہیں، جس کام میں بھی، جس پریشانی میں بھی، جس بیماری میں بھی، ساری پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، جب اس وقت تہجد کے وقت، فجر کے وقت جب فرشتے آتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں زمین پر جب آتے ہیں، آپ کے گھر میں آتے ہیں، تو اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کے گھر سے پریشانیاں، بیماریاں، جادو، جنات، اثرات، آسیب، ہر چیز بھاگ جاتی ہے، چلا کر بھاگ جاتی ہے، یہ سچ سمجھ لو آپ۔ کیوں؟ اس وقت آپ اللہ کے لیے اپنی نیند چھوڑ کر ریڈی ہوتے ہیں، آپ وضو بناتے ہیں، اسی وقت آپ کے گناہ دھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اس بندے کو حصار میں لے لو، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کی حفاظت کرو، اس سے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ فرشتے کو مامور کر دیتا ہے کہ اللہ پاک، کہ اس بندے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس نے میرے لیے اپنی نیند چھوڑ دی، یہ مجھے راضی کرنے کے لیے اڑ گیا ہے۔ پھر آپ یقین مانیے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تہجد کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ تہجد کی نماز، میں یہ نہیں کہوں گا کہ فرض ہے، میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن ہم جس طرح 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں تہجد کی نماز بھی اسی طرح ادا کرنی چاہیے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ کیوں سب سے زیادہ فوائد اس کے کیوں بتائے گئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نیند توڑ کر کھڑے ہو جاتے ہو، اپنی نیند جب خراب کر کے آپ کھڑے ہو جاتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے، آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے مجھ سے، اس لیے کھڑے ہو جاتے ہو، وضو بنا کے آپ تہجد ادا کرتے ہو۔ تو آپ یہ سوچئے، اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو چھوڑ دے گا؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا میں نے آپ لوگوں کو اکثر ویڈیوز میں بتائی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ پاک، میں اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کمزور ہوں، اللہ میں آپ کو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ یقین مانیے، جب آپ اللہ کی ہر بات ماننا شروع کر دیں گے، تو آپ یہ بتائیے مجھے کہ اللہ پاک آپ کے سارے مسائل حل نہیں کر دے گا؟ آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں بھی اللہ پاک آ جائے گا، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ کوئی کتنا ہی برا کرنا چاہے گا آپ کا، کوئی کتنی ہی رزق کی بندشیں لگا دے، اول تو ان چیزوں سے نکلیے، کہ جادو، جنات، آسیب، اسرار، ان چیزوں سے نکلیے آپ۔ جب تک یہ مائنڈ میں چلے گا آپ کے کہ مجھ پر کسی نے کچھ کروا دیا، کر رہے، ہو گیا، ختم ہو گئی کہانی، آپ ٹھیک ہو گئے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں، زندگی صحیح سے گزارنا شروع کر دیں۔
اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن اسی چیز کو دماغ میں لے کر بیٹھ جانا یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. بس آپ یہ یقین مانیے کہ آپ جب تہجد پڑھنا شروع کر دیں گے سارے مسائل آپ کے اللہ کے حوالے, ساری پرابلمز اللہ کے حوالے, اللہ تعالیٰ سولوشن نکالے, اللہ تعالیٰ اس مسائل کو حل کر دے گا. جب آپ روئیں گے, گڑ گڑائیں گے, آپ کے آنسو گرنے سے پہلے آپ کی دعا 110% قبول ہو جائے گی. وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ میرا رب خود پکار رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے, کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے, کوئی رزق مانگنے والا ہے, کوئی مراد مانگنے والا, یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ کہ میں اس کی مراد پوری کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ وقت ایسا ہوتا ہے. کون لوگ تہجد پڑھتے ہیں ذرا کمنٹ میں بتائیے گا مجھے, اور جو نہیں پڑھتے وہ پڑھنے کی کوشش کریں. میں بھی دعا کروں گا, آپ خود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور تہجد اگر آپ پڑھتے ہیں تو قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیجئے. آپ جو دعا مانگیں گے, میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں, تہجد کے ساتھ آپ تہجد پڑھنے کے بعد قرآن پاک پڑھیں, اس کے بعد جو دعا مانگیں گے یار پوری ہوگی. آپ ایک رکوع پڑھ لینا, ایک رکوع میں خیال میں 1 سے 1.5 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے اس پر کہ ہم عمل کریں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.